بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل با منزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج جو آپ کے سامنے ایپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے وہ 103واں ایپیسوڈ ہے، یعنی 103 ایپیسوڈ ہے، اور یہ ایپیسوڈ ان واقعات پر مشتمل ہے جو دسمبر 1963 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ دسمبر 1963 میں میری گزارش ہے سامعین سے اور ناظرین سے کہ وہ اس پیغام کو، اس مخلصانہ کوشش کو ذرائیں اور لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں اور خود واچ کریں اور اپنے دوستوں کو، اقربا کو اور استادوں کو اور شاگردوں کو تقسیم کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گلی گلی کوچے کوچے تک پہنچ جائے۔ دسمبر 1963 کا جو مشہور ترین واقعہ یہ ہے کہ امراض قلب کے فوری قومی ادارے کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 6 دسمبر 1963 کو صدر ایوب خان نے جناح ہسپتال کراچی سے متصل امراض قلب کے قومی ادارے یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس ادارے کا قیام کا عمل 1959 میں منصوبہ بندی کمیشن کے چیئرمین سعید حسن نے پیش کیا تھا۔ صدر ایوب نے اس منصوبے کو فوراً منظور کر لیا اور وزیر خزانہ محمد شعیب کو اس منصوبے کے لیے وسائل فراہم کرنے کے لیے کہا۔ چنانچہ محمد شعیب کی ماں پر پاکستان کے صف اول کے صنعت کاروں اعظم جی، صدیق داؤد، کے منیر، رشید حبیب اور فخر الدین والی بھائی ولیکا نے رقم فراہم کی اور امراض قلب کے مشہور ڈاکٹر جناب ایم قیصر صاحب کی قیادت میں اس ادارے کو خواب سے حقیقت کا روپ دے دیا گیا۔ امراض قلب کی قومی ادارے کی خدمت سے آج تک لاکھوں افراد مستفید ہو چکے ہیں اور آج بھی یہ ملک کے صف اول کے طبی اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ دسمبر 1963 کا مشہور واقعہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کا انتقال ہو گیا۔ 5 دسمبر 1963 کو بیروت کے ایک ہوٹل میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کا انتقال ہو گیا۔ جناب سہروردی قیام پاکستان کے بعد 1949 میں جناب سہروردی نے جناح عوامی لیگ کی بنیاد رکھی، جو بعد میں عوامی لیگ کے نام سے مشہور ہوئی اور جس کے بعد میں شیخ مجیب الرحمن اس کے صدر بنے۔ 1950 میں وہ قائد حزب اختلاف کے فرائض انجام دیتے رہے اور 1958 میں جب ایوب خان نے مارشل لا نافذ کیا تو سہروردی تنہا حزب اختلاف کی آواز بن گئے۔ ایوب خان نے ایبڈو کے کالے قانون کے تحت انہیں سیاسی طور پر نااہل قرار دیا اور مقدمہ چلایا، مگر انہوں نے عدالت میں اپنے اوپر لگائے ہوئے ہر الزام کا بھرپور دفاع کیا اور حکومت کو اپنی فصاحت، بلاغت اور ذہانت اور قابلیت سے زج کیے رکھا۔ قدرت نے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور رکھتا، لیکن سہروردی ایبڈو کے قانون کے تحت سیاسی سرگرمیوں کے لیے نااہل تو قرار دے دی گئی، لیکن سہروردی نے اس چیلنج کو قبول کیا اور سیاسی طور پر متحرک رہے۔ انہوں نے مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں صوبوں کے طوفانی دورے کی اور عوام کو مارشل لا احکام کے عزائم سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ایوب آمریت کے خلاف جنگ تنہا لڑی۔ سہروردی کی میت وطن واپس لائی گئی اور جہاں 8 دسمبر 1963 کو انہیں سابق سیاسی رہنما مولوی فضل الحق کے پہلو میں دفن کیا گیا ڈھاکہ میں۔ سہروردی کی زندگی تو ایوب خان کی نیند حرام کیے ہوئی تھی، لیکن ان کی موت بھی ان کے لیے مشکلات اور بے چینی میں اضافے کا سبب باعث بنی۔ ان کا جنازہ ایبڈو کی پابندی کا مذاق اڑاتا ہوا نظر آتا تھا۔ دسمبر 1963 کا مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ جناب صدر ایوب خان کنونشن مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ 26 دسمبر 1963 کو ڈھاکہ میں کنونشن مسلم لیگ کا ایک اجلاس میں صدر ایوب خان کو اس جماعت کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ پاکستان کی اس سیاسی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ واضح رہے کہ صدر ایوب 22 مئی 1963 کو مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں صوبوں سے کنونشن مسلم لیگ کے رکن بن گئے تھے۔
برٹش اوپن اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ دسمبر 1963 میں لندن میں برٹش اوپن اسکواش چیمپئن شپ کے مقابلے ہوئے تو پاکستان کے دو کھلاڑی محب اللہ خان سینئر جو اس مرتبہ اپنے اعزاز کا دفاع کر رہے تھے اور آفتاب جاوید سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ اس ٹورنامنٹ میں پاکستان نے تیسری پوزیشن حاصل کی جو آفتاب جاوید کے حصے میں آئی۔ 3 دسمبر 1963 کو پاکستان روس میں فضائی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ 8 دسمبر 1963 کو کراچی اور ماسکو کے درمیان ایروفلوٹ کی فضائی سروس کا آغاز ہوا۔ یاد رہے کہ ایروفلوٹ روس کی سرکاری ایئر لائن ہے اور وہ آپریٹ کرتی ہے ماسکو اور دنیا کے دوسرے شہروں میں کے درمیان۔ 3 دسمبر 1963 کو ہی صدر ایوب خان سری لنکا کے 8 روزہ طویل سرکاری دورے پر سری لنکا پہنچ گئے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ سری لنکا بہت چھوٹا سا ملک ہے اور اس کے 2-3 ہی شہر ہیں صرف جو قابل ذکر ہیں، اور اس چھوٹے سے ملک میں 8 روزہ سیر کو بے معنی لگتی ہے، جس سے ایوب خان کی معاشی اور ملکی معاملات میں غیر سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے۔ 10 دسمبر 1963 کو سری لنکا یونیورسٹی کی جانب سے اظہر ایوب کو ڈاکٹر آف لاء کی ڈگری پیش کی گئی۔ 11 دسمبر 1963 کو مغربی پاکستان اسمبلی میں اتوار کے بجائے جمعے کی ہفتہ وار تعطیل قرار دینے کا بل مسترد کر دیا۔ یہ بل چودھری ابراہیم نے پیش کیا تھا۔ 14 دسمبر 1963 کو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان باہمی مفاد کے امور پر مکمل سمجھوتہ ہو گیا۔ 15 دسمبر 1963 کو قومی اسمبلی کی سلیکٹ کمیٹی بنیادی حقوق کے بل پر سمجھوتے میں ناکام رہی۔ 15 دسمبر 1963 کو برصغیر میں قیام امن کے لیے تنازع کشمیر کا تصفیہ ضروری ہے، صدر ایوب خان اور مسز بندرا نائکا کا اعلان۔ 18 دسمبر 1963 کو قومی اسمبلی نے نیشنل شپنگ کارپوریشن کے قیام کا آرڈیننس منظور کر لیا۔ 19 دسمبر 1963 کو مشہور اردو رائٹر لکھنے والے قدرت اللہ شہاب نے ہالینڈ کی ملکہ جولیانا کو اسناد سفارت پیش کی پاکستان کی سفیر کی حیثیت سے۔ 19 دسمبر کو ہی جنرل محمد موسیٰ نے کراچی میں ہاکی اسٹیڈیم کا سنگ بنیاد رکھا۔ 20 دسمبر 1963 کو بہت سارے واقعات ہوئے، جس میں سے پہلا واقعات یہ ہے کہ صدر ایوب خان 12 دن کے سرکاری دورے پہ سے جو کہ سارا پاکستان کی حکومت نے برداشت کیا، تمام اخراجات واپس کراچی تشریف لے آئے اور 12 دن تک وہ سری لنکا میں مختلف شہروں میں گھومتے رہے۔ یہ اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان کے حکمران کس قدر سنجیدہ ہے کہ پاکستان کے عوام مشکلات میں ہیں، مصیبت میں ہیں، مالی طور پر حالات ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود یہ حال ہے کہ 12 دن تک وہ صاحب پاکستان کے خرچے پہ ساری دنیا ایک چھوٹے سے ایسے ملک سری لنکا میں تفریح کرتے رہے۔ 20 ستمبر 1963 کو سردار بہادر خان نے قائد حزب اختلاف کے لیڈر کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا۔ 20 ستمبر 1963 کو ہی مغربی پاکستان اسمبلی نے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس منظور کر لیا۔ 20 ستمبر 1963 کو ہی پاکستان کے قومی رہنماؤں کی سوانح عمری لکھنے کے لیے ایک علیحدہ محکمہ بنایا گیا، جس کا نام سینٹر فار نیشنل ریسرچ قائم کیا گیا تھا۔ 21 دسمبر 1963 کو مرکزی وزیر مواصلات جناب خان عبدالصبور خان نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کی افتتاح کیا۔ 28 دسمبر 1963 کو صدر ایوب خان نے ڈھاکہ میں سینٹرل اسپتال کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو دسمبر 1963 میں وقوع پذیر ہوئے تھے اور جو خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو ہر پریشانی سے اور مصیبتوں سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے سیاسی لیڈروں کو فہم و شعور عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔